اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل کبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين۔ ہم نے بشارت دی ابراہیم کو بدبار لڑکے کی۔ جب وہ پہنچا اس کو ہاتھ بٹانے کے برابر کہا، اے ابراہیم، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ کہا اسماعیل نے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کر ڈالو، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب مجھے انشاءاللہ صابروں میں پاؤ گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں مطیع ہو گئے تو اسماعیل کو جو ہے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے ندا دی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ انا ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی آزمائش تھی۔ وفدینا بذبح عظیم، پھر ہم نے جو ہے ایک بڑی قربانی جو ہے دی۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور پچھلے لوگوں کے لیے ہم نے جو ہے اس طریقے کو چھوڑا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے جو ہے واقعات جو ان پر گزرے وہ بیان کیے۔ کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ دنیا کی اکثریت ابراہیم علیہ السلام کو جانتی ہے۔ کوئی جو ہے برہما کے نام سے جانتے ہیں، کوئی ابراہم کے نام سے جانتے ہیں، اور مسلمان ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا کی جو اکثریت جو ہے آپ کو جاننے والی، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ قرآن میں بیان کیے۔ خاص طور پر جو ہے وہ واقعات
بیان کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے امت محمدیہ کو نمونے بندگی میں آئیڈیل بنا دیا، نمونہ قرار دیا۔ ان انبیاء علیہ السلام کے جو واقعات بیان کیے، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان کے طریقے کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو ہم اس کو دیکھنا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیا واقعات بیان کرے اور ہمارے لیے کیا نمونہ چھوڑے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہمارے عقائد میں جو ہے بگاڑ پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کیسا عمل کرے اور اصحاب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے کیا عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے پر ہدایت کا جو ہے خاص طور پر انعام دیا۔ تو اس لیے جو ہے ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیوا مہینہ اور آپ کے سنت کو جو ہے ہم جو ہے قائم رکھتے ہیں، ہر سال قربانی دیتے ہیں۔ تو یہ کہاں تک جو ہے اس میں ایمانیت ہے اور ہمارا عمل کہاں تک جو ہے مسلمہ ہے، ہم اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو قرآن میں واقعات بیان کرے، خاص طور پر جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور قوم کے سامنے جو بات بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے ابا، اے میری قوم، تم اللہ کے سوا جس کی بندگی کر رہے ہو اور جن بزرگ ہستیوں کی اور جن انبیاء علیہ السلام کے اسٹیچو بنا لیے، ان کے بت بنا لیے اور سمجھتے ہیں کہ یہ تمہاری جو ہے فریاد رسی کرتے ہیں، تمہاری بگڑی بناتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ ان کے تصاویر، ان کے بت بنا کر ان کے سامنے تم جو ہے نظر و منت کرتے ہیں۔ تو قوم کیا جواب دے رہی؟ ہم اپنے باپ دادا سے ایسا کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں، کیا تمہارے باپ دادا گمراہ تھے، ہدایت پر نہیں تھے؟ کیا تم بھی وہی راستہ اختیار کرو گے؟ تو میں تم کو جو ہے کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا جواب۔ تو آج جو ہے ہمارا جو ہے نظریہ، ہم اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو اپناتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے ان کا طریقہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے۔ اگر واقع میں جو ہے ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ قرآن اور سنت کے موافق ہے تو پھر برملا جو ہم اس پہ اطاعت فرما بردار ہو جائے۔ اگر نہیں ہے تو ہم ان کو بتائیں کہ جو ہے اے میرے ابا، اے ہمارے رشتہ داروں، اے ہمارے بھائی بندو، ہم جو ہے قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، یہ بتانا ضروری ہے۔ یہ نمونہ جو ہے ہم کو بتا دیا گیا کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے باپ اور جو ہے رشتہ داروں کے سامنے کس طرح سے دین پیش کرے، ضروری ہے یہ۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کریں اور ہم یہ سمجھتے کہ جو دنیا سے چلے گئے وہ جو ہے ہماری بگڑی بناتے ہیں، ہمارے لیے واسطہ وسیلہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہے کہ میں گنہگار کی نہیں سنتا جب تک کہ جو ہے میرے نیک بندوں کا وسیلہ دے؟ کیا واقع میں قرآن میں ہے؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ صحابہ کا عمل ہے؟ ہم دیکھنا ضروری ہے۔ یہ ہم کو بتا دیا گیا، قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسوہ صحابہ کے خلاف ہمارا عمل نہ ہو۔ یہ ہم کو جو ہے عبادت میں اور خاص طور پر زندگی میں جو ہے ہم کو جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اسوہ طریقہ بتا دیا گیا۔
جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو ہے صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو محفوظ کر دیا گیا قرآن میں اور احادیث میں. اس کے بعد فرما رہے اللہ تعالیٰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. کیا فرمائے؟ یقیناً رسول اللہ کے طریقے میں رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے. جو آخرت پہ جو ہے جنت کا امیدوار بننا چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بہترین طریقہ ہے فرمایا. کیا ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھ رہے ہیں؟ جاننا ضروری ہے. کہاں تک جو ہے ہماری زندگی میں ہمارے عقائد قرآن کے موافق اور ہمارا عمل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہے یا نہیں ہے. اسی طرح صحابہ اکرام اجماع کو جو ہے بھی جو ہے معیار قرار دیا گیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اصحاب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے قریب سے دیکھا. جو عمل جو ہے حدیث میں آپ کو وضاحت نہیں کرے گی، وہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ کے اجماع میں جو ہے آپ کو وضاحت ملے گی. اس لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے نمونہ ہے بندگی میں اور زندگی میں. تو ہمارے لیے 3 معیار قرار دیا گیا: قرآن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوہ صحابہ اجماع، جس کو جو ہے قرآن سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ معیار بتا دیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تمہارے لیے جو ہے سبیل المومنین کا طریقہ بہترین ہے. جو کوئی سبیل المومنین کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، وہ جدھر جاتا ہے ادھر جانے دیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں فرمائے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وہ بہت برا ٹھکانہ ہے فرمائے. سورہ بقرہ اور سورہ توبہ 100 نمبر کی آیت. سورہ توبہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ کون سے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجمع جو ہجرت میں اور انصاریت میں سبقت کرے، وہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ کا معیار قرار دیا گیا. کہ دوسرے اصحاب جو بعد میں ایمان لائے یا کوئی ایک اصحاب، ان کا جو ہے طریقہ یا ان کی روایت قابل قبول نہ ہوگی. اجمع صحابہ اور پہلے درجے کے جو انصار کہلاتے ہیں اور جو مہاجرین کہلاتے ہیں، جو آپ کے قریب رہے، وہ جو ہے طریقہ جو ہے آپ کے لیے نمونہ قرار دیا گیا. اس لیے ہم کو 3 طریقے میں جو ہے ہم دیکھنا ضروری ہے. اس لیے جو ہے خاص طور پر جو ہے آج جو ہے ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام پر طریقے کو، جو اللہ کے نام پر جو ہے آپ اپنے بیٹے کو جو ہے ذبح کرنے کے لیے تیار کرو. اسماعیل علیہ السلام جب ہاتھ کے آپ کو جو ہے برابر ہاتھ بٹانے کے برابر کام کاج میں شریک ہوئے، اس قابل ہونے پر ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھا. آپ فرماتے اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ یہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کیا تمہارا خیال ہے؟ تو بیٹے کا جواب، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہے وہ کر ڈالیے اور مجھے صبر کرنے والوں میں جو ہے پاؤ گے. دیکھیے آپ آج ہمارا حال کیا ہے. ہم اللہ رسول کی اطاعت میں ہم کہاں تک جو ہے ہم عمل پیرا ہے، اور ہماری اولاد کو جو ہے ہم کیا تربیت دے رہے ہیں. کتاب و سنت کا علم ہم کیا اپنی اولاد کو دے رہے ہیں، یا اپنا جائزہ لینا. ہم تو جو ہے بالکل جو ہے ان کو دنیا دار بنا رہے ہیں. یہ نہیں کہ جو ہے ہم ان کو دنیا پرست بنائیں، بلکہ جو ہے ان کو آخرت کی فکر دلائے. دنیا سے ترک کرنا نہیں ہے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر دلانا، وہ ہے اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری. اس پر جو ہے ہم عمل پیرا ان کو جو ہے تلقین کرنا، یہ ہمارا کام. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ جو بات فرمائے کہ اے بیٹے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کا جواب کہ جو ہے
کہ تم کر ڈالو اور مجھے جو ہے صابرین میں سے پاؤ گے۔ جب مطیع فرما بردار ہوئے اور ان کو پیشانی کے پر لٹا دیا گیا تو اللہ نے جو ہے ندا دی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو۔ اور اِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور یہ کھلی آزمائش تھی۔ کیا آزمائش تھی؟ کہ آپ جو عمل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جو ہے ان کو ایک بڑی جو ہے قربانی عطا کی۔ اللہ کو جو ہے انسان کی بھیٹ چڑھانا مقصود نہیں ہے، آپ خواب دیکھیں اور خواب پر عمل کریں، حکم نہیں دیا گیا، خواب دیکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے اے ابراہیم تم نے جو ہے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک جو ہے مینڈا جو ہے آپ کے طرف جو ہے پیش کر دیا، اور جو اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا، آپ جو ہے مینڈے کی قربانی کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرمائے؟ ذبح عظیم فرمائے، بڑی قربانی۔ کیا بکرا بڑا تھا؟ نہیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے جو عمل ہے اس کو بڑا بتایا گیا۔ یہ جو عمل ہے معمولی سی عمل نہیں ہے، اپنے اولاد کو قربان کرنا معمولی سی عمل نہیں، یہ بہت بڑی جو ہے قربانی فرمایا اللہ تعالیٰ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور اس عمل کو جو ہے ہم پیچھے آنے والوں کے لیے چھوڑے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ آپ غور کیجئے اس پہ، اللہ تعالیٰ کیا منشا اللہ کا، کیا فرما رہے ہیں، اس سے کیا مقصد ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت فرما برداری میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مطیع اور فرما بردار ہو گئے۔ ہم اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری کہاں تک کر رہے ہیں، ہم اس کا جائزہ لینا، ہم غور کرنا، اور اس ذبح کو رہتی دنیا تک قیامت تک کے جاری رکھوں گا۔ بولا اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اصحاب رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا رہا۔ مدینے میں آپ 10 سال رہے، حدیث میں ہے آپ کے جو ہے ترمذی، ابن ماجہ اور دوسرے احادیث میں کہ آپ جو ہے 10 سال جو ہے قربانی دیتے رہے، موجود ہے، آپ کے عمل کو جو ہے نوٹ کیا گیا۔ آج جو کہا جاتا ہے کہ حالات کے حساب سے جو ہے ہم جو ہے ذبح کو جو ہے بیچ کر پیسہ تقسیم کر دیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جس طریقے کو جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے جاری رکھنے کا حکم دیا، ہم اس کو پامال کر رہے ہیں۔ دیکھیے آپ، کیا اللہ تعالیٰ غریبوں کو جو ہے پیسہ تعاون کرنے کا حکم نہیں دیا؟ کہ یہ بات موجود نہیں ہے؟ کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہی عبادت ہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں اس طرح سے اللہ کی بات کو چھپاتے ہیں؟ کیوں حق کو عام نہیں کرتے؟ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جو ہے فرض کر دیا ہے یتیم اور مسکینوں کو جو ہے تعاون کرنا، خاص طور پہ حکم دیا۔ سورہ مدثر میں فرما رہے ہیں، جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں فرشتے تم کو کس بات نے جہنم میں لائی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جس کو کھانا کھلانے کا حق تھا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے کئی جگہ قرآن میں بیان کیا کر دیا، کس کو کھانا کھلانے کا حکم ہے؟ غریب، مسکین، جو حقدار ہے ان کو دیکھنے کا حق ہے، اور خاص طور پر ایمانیت میں ہے رشتہ داروں کا حق، غریبوں کا حق۔ کیا یہ احکامات نہیں ہے قرآن میں؟ کیوں جو ہے اس بات کو جو ہے چھپا دیا جاتا ہے؟
اور قربانی کے جو ہے احکامات کو جو ہے دبا دیا جاتا ہے اور اس کا اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ ایمانیت ہے؟ ایمان کے بالکل خلاف ہے. جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث میں ہے آپ کے جو ہے ابن ماجہ اور مسند احمد، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں استطاعت ہے قربانی دینے کی، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. احادیث میں یہ بات موجود ہے، کیوں اس بات کو چھپاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کا منشا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے ترغیب دیے جس کے پاس قربانی نہیں دی جا سکتی، نہیں کر سکتے تھے. آپ ان کو جو ہے ایک وقت یا کئی وقت جو ہے نا 10 سال میں آپ کے پاس جو ہے مینڈے بکرے آئے کسی وجہ سے، تو آپ ان میں تقسیم کریں، ایک ایک جو ہے بکرا ان کو دیے ترغیبی طور پر قربانی دینے کے لیے. یہ احادیث میں موجود ہے. اس بات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہے کیا ہے، ہم اس پہ غور کرنا ضروری ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا، کہ جو ہے حق بات کی تلقین کرنا، حق بات پہ عمل کرنا ایمانیت ہے. اگر ہم اس سے حالات کے حساب سے بدل جائے یہ ایمانیت نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمع پر جو حالات گزرے ہیں وہ قیامت تک کے جو وہ حالات نہیں آ سکتے. جو انہوں نے تکالیف اٹھائے ہیں، جو مصیبتیں جھیلے ہیں، اس کے باوجود جو ہے اللہ رسول کے احکام پر عمل پیرا رہے. آج ہم جو ہے معمولی سی جو تکالیف کو جو ہے بہانہ بنا کر اللہ رسول کی نافرمانی کریں، یہ شیطانیت ہے. شیطان جو ہے ہم کو صحیح راہ سے ہٹا دیتا ہے اور ہٹانا چاہتا ہے. ہم اس کے جو ہے گرویدہ ہو رہے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ سے جو ہے پناہ مانگے، اے اللہ ہم کو جو ہے اس شیطانی جو ہے عمل سے ہم کو دور رکھے اور اللہ رسول کے احکامات پر ہم کو جو ہے عمل پیرا بنا دے. اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ جو ہے شیطان وظیفے پہ نہیں ہوا، شیطان کا کام شیطان کرے گا. ہم اللہ سے دعا کر کے ہم اپنے ایمان کو، ہم اپنے عمل کا جائزہ لینا ضروری ہے. اور ہم قرآن کو جو ہے بغور پڑھیں، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اصحاب رضی اللہ تعالیٰ اجماع کا جو طریقہ کیا ہے، ہم معلوم کریں. سارا دن جو ہے ہم 24 گھنٹے جو ہے ہمارا ذہن دنیائی کی طرف مشغول، ہم اس میں سے وقت نکالیں اللہ رسول کے احکام پر غور کرنے کے لیے. یہ دنیا چھوڑنے والی نہیں ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم خبروں پر جا پہنچو. یہ چھوڑنے والی دنیا نہیں ہے. اس دنیا کے ذریعے ہم آخرت کو کمائیں، دنیا کے نہ ہو، دنیا کے جو مشاغل میں جو مبتلا نہ ہو، بلکہ جو ہے ان اوقات میں ہم اللہ رسول کے احکامات پر غور و فکر کریں. ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری دنیا میں آنے کا کیا نظریہ ہے. کیا دنیا میں ہی رہیں ہم؟ آخرت میں پوچھیں گا نہیں اللہ تعالیٰ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم اس کو جو اختیار دیے، وہ اختیار دے کر ہم آزما رہے ہیں. فرمایا کہ اللہ رسول کے احکام پر عمل کرتا ہے یا نہیں. تو یہاں پر جو بات فرمایا اللہ تعالیٰ، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم پیچھے آنے والوں کے لیے ہم جو ہے ابراہیم کے اس طریقے کو رہتی دنیا تک چھوڑ دیا. اس طریقے کو اپنانے کے لیے، اس طریقے کو قائم کرنے کے لیے ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں. دوسری جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ یہی بات کو کہ جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، جیسا کہ یہاں فرمایا کہ جو ہم ابراہیم کے اسوے کو کیا فرما رہے ہیں، جو کوئی بھی وَكَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بَرَاءٌ مِّنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَتْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا.
حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لا استغفرن لک وما مالک لک من اللہ من شیء. کیا فرما رہے ہیں؟ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے اور جو اس کے ساتھ تھے. جبکہ کہا انہوں نے ان کی قوم سے میں بری ہوں جس کی تم بندگی کر رہے ہو اور میں دور ہوتا ہوں جو تم جو ہے عمل کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان عداوت بغض ہے ہمیشہ کے لیے یہاں تک کہ تم ایمان نہ لا لو ایک اللہ پر. دیکھیے آپ کیا بات ہے. کیا یہ طریقہ ہم اختیار کریں؟ ہم آباء و اجداد کو ہماری اولاد کو جو ہمارے خاندان میں جو ہے دور ہے حقائق سے کیا ہم بات پیش کر رہے ہیں؟ کیا ہم بول رہے ہیں کہ آپ کیا اپنی چمڑی بچا لو یا اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو؟ بس ہے نہیں سنتے بھائی وہ لوگ. کیا بات ہے. ہمارے پہ فرض ہے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. اگر ہم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر اگر کام نہیں کریں گے تو ہم دنیا میں بھی عذاب سے بچ نہیں سکتے اور آخرت کا عذاب تو یقینی ہے. تو ہم دنیا میں عذاب سے بچنا ہے اور آخرت کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے حقائق کو واضح کر. ہم یہ سمجھ رہے کہ نہیں سنتے. آپ قریب جا کر دیکھیے کیا سنتے یا نہیں سنتے. آپ بولیں گے نہیں تو جو ہے معاملہ بننے والا نہیں, ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جب نام لیوا ہے اور واقع میں جو امت محمدیہ ہے تو ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہے آپ طریقے کو جو ہے اپنائیں جس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیا. کیا فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہے قل ھذہ سبیل ادعو الی اللہ انا بصیرۃ من اتبعنی. کیا فرما رہے؟ ہم امت محمدیہ ہیں. آپ کیا فرما رہے؟ یہ میرا طریقہ ہے. کیا ہے؟ تم کو میں تمہارے پروردگار کی طرف بلاتا ہوں اور جو عمل کر رہے میرے اصحاب وہ بھی بصیرت پر ہے اور جو یہ کام کریں گا وہ بھی جو ہے میرا امتی ہے وہی بصیرت. کیا بات ہے. ہم کیوں چھوڑ دیے؟ کیوں ہم عذاب کے دائرے میں مبتلا ہو گئے؟ ہم غور نہیں کرتے. ہم اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیں گے ہمارے ذہن میں دلا سے اگر آ جائیں گے تو اللہ کا عذاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس عذاب کا انتظار کرو. فرمائے پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیا. مچھلی والوں کا واقعہ سورہ اعراف قرآن میں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ. وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیے. ارے جان دو بھائی, نہیں سنتے وہ لوگ, کیوں بول رہے ہیں ان کو؟ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. انہی کو بچا لیا جو بولتے ہیں کہ ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ ہمارے پہ حجت ختم ہو جائے. اس لیے ہمارا بھی کام یہ ہے کہ اللہ کے پاس کل ہم بری و ذمہ ہو جائے, اے اللہ تیرے بندوں کو ہم جو ہے بات پہنچائیں. ماننے نہیں مانے, ہم ذمہ دار نہیں ہے. ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں بنایا, بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تک بات پہنچائیں. یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. کسی بھی طریقے سے, کاروباری حساب سے, نوکری کے حساب سے, لین دین کے حساب سے ہم ایک بات بتا دیں, ایک دو بات, حجت نہیں, بحث نہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے. ہم سوچنا چاہیے. قرآن پڑھیے, آپ غور و فکر کیجئے ترجمے سے. یہ فرم یہ ضروری ہے کہ بات پہنچانا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني بآیات ذکر حکیم.